Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Tahir Raza and welcome again for our next lecture for the next poem, and the name of that poem is God's Attributes. God's Attributes, Sifat Bari Ta'ala. Sifat Bari Ta'ala, Allah Ta'ala ki sifat. مولانا حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی لکھی ہوئی پوئم ہے، ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، ٹرانسلیٹڈ بائی ڈاکٹر نکولسن. ڈاکٹر نکولسن نے اسے ٹرانسلیٹ کیا. جب بھی کوئی پوئم کسی اور پوئٹ کی لکھی ہوگی اور وہ ٹرانسلیٹ کسی اور پوئٹ کی طرف سے ہوئی ہے، اس کا ریفرنس میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ اس طرح لکھنا ہے، اور اس کو باقاعدہ 1 نمبر کی ایکٹیویٹی پہ آپ نے اگر ایسے نہ لکھا تو ہو سکتا ہے آپ کا نمبر کٹ جائے. These lines have been taken from the poem. Poem کا name لکھیں God's Attributes, written by جلال الدین رومی, main poet, and translated by Dr. Nicholson. یہ اس کی اس طرح کی ریفرنس ایسے لکھا جائے گا. ایسے دوبارہ پڑھتا ہوں. These lines have been taken from the poem. Poem کا name لکھیں God's Attributes, written by, جو main poet نے لکھی ہے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ٹرانسلیٹڈ بائی ڈاکٹر نکولسن. پھر 1 نمبر کی ایکٹیویٹی آپ کی بیٹا کمپلیٹ ہوتی ہے یہاں پہ جا کر. آئیے ذرا کی پوائنٹس پہ چلتے ہیں. 3 مین اس کے پوائنٹس ہیں میرا بیٹا. 3 ایٹریبیوٹس ہیں اس پوئم میں. پہلا ہے سینگ, بصیر, یعنی اللہ پاک کیا ہے جی؟ بصیر ہیں, دیکھنے والے ہیں. ہر چیز اللہ پاک کی نظر میں ہے. کائنات کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی جو ہے وہ بھی اللہ پاک کے نظر میں ہے, اور کائنات کا کوئی بہت بڑا آبجیکٹ بھی ہے وہ بھی اللہ پاک کی نظر میں ہے. کوئی بھی انسان اس سے چھپا ہوا نہیں ہے, کوئی بھی ذرہ جو ہے اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. اس کے بعد نیکسٹ ایٹریبیوٹ ہے بیٹا ہیئرنگ, جس کو وہ سمعی کہتا ہے, سننے والا. دونوں معنوں پہ آپ لے جا سکتے ہیں اس بات کو. آپ کی دعا کو بھی سنتا ہے, اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی پلاٹنگ کر رہے ہیں, بری بات کر رہے ہیں, اس کو بھی وہ سنتا ہے, چھوڑتا وہ کسی کو نہیں. اب دیکھیں کائنات میں کتنے انسان بستے ہیں, لاکھوں, کروڑوں, اربوں. ہر کوئی اپنے دل میں کیا کر رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے, یہ بھی اس خالق کائنات کے کانوں میں پڑتا ہے, یہ بھی اس کو سنتا ہے. یعنی وہ اس کی جو کوئی بھی بات ہے اس کو بھولتا نہیں ہے, وہ اس کے سامنے ہے. نوئنگ ہے, علیم ہے, جاننے والا ہے. آپ کوئی برائی کسی اتھاہ گہرائیوں میں بھی کرتے ہیں, وہاں پر بھی وہ اس کو جانتا ہے کہ یہ برائی ہوئی ہے, اور اگر آپ اس کو اوپنلی کرتے ہیں وہ بھی اس کو جانتا ہے, دیکھتا ہے. 3 attributes seeing, hearing, knowing have been discussed. ان کو آپ شاعر نے اس میں ڈسکسڈ کیا ہوا ہے, بیان کیا ہوا ہے. اوکے, اب اس کا مقصد کیا ہے ان تینوں ایٹریبیوٹس کا, ان صفات باری تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ پاک نے ان تینوں صفات کو اپنے لیے رکھا ہوا ہے؟ These attributes stop everyone, ہر ایک کو یہ روکتے ہیں, of doing evil deeds, برے کام کرنے سے. ظاہری بات ہے جب آپ جانتے ہیں خدا سننے والا ہے, آپ کوئی برائی نہیں کریں گے, آپ کوئی بری بات نہیں کہیں گے. وہ سن رہا ہے, چغلی کر رہے ہیں, اس کو بھی سن رہا ہے. بیک بائٹنگ اگر آپ کر رہے ہیں, فاؤل ڈسکورس کر رہے ہیں, بری بات کر رہے ہیں, وہ بھی اس کو سننے والا ہے ہر وقت. ٹھیک ہے, اگر کسی کے بارے میں غلط سن بھی رہے ہیں, آپ بھی سن رہے ہیں اور آپ اس کا حصہ بن رہے ہیں, وہ اس کو بھی جاننے والا ہے, اس کو بھی وہ سمجھتا ہے. نوئنگ, کوئی بھی برائی کر رہے ہیں وہ اس کے تسلط میں ہے, وہ اس کو جانتا ہے. چھپ چھپا کے کر رہے ہیں, اوپنلی کر رہے ہیں, وہ اس کو جانتا ہے. The humans may stop themselves, شاید انسان خود کو روک لیں, of doing any foul talk, کوئی بھی بری بات کرنے سے خود کو روک لیں, کیونکہ اگر ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک سننے والے ہیں تو ہم کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو اس کے سننے کی سماعت کے مطابق اس کو پہنچ جائے گی. The humans may stop themselves of doing any foul talk, may stop themselves from hearing any foul discourse. Foul discourse سے بھی شاید ہم یعنی بری بات سننے سے بھی خود کو کیا کر لیں, روک لیں. تو تینوں صفات اگر ہمارے ذہن میں ہیں تو ہم نہ کوئی برائی کریں گے, نہ کوئی برائی سنیں گے, اور نہ کوئی برائی کا عمل کریں گے, کیونکہ وہ سننے والا بھی ہے, جاننے والا بھی ہے, اور جو بھی ہم کام غلط کرتے ہیں اس کو دیکھنے والا بھی ہے.
تو یہ ہیں حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پوئم میں ذکر کیا ہے اس بات کا کہ خدا ہر طرف، ہر جگہ، ہر وقت ہمتن گوش ان تمام چیزوں کو اپنی نظر میں رکھتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بارے میں فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ کوئی چیز مجھے تھکاتی نہیں ہے، میں کائنات کے کاموں میں مصروف رہتا ہوں، اور نہ مجھے اونگ آتی ہے، نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ بشریت کے لبادے میں نہیں ہے نا، وہ تو ایک نور ہے، وہ تو ایک ایسی ہستی ہے جو کہ کائنات کے تمام تر آبجیکٹس کے اوپر اپنا تسلط قائم رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی لیے وہ اتنے سے الفاظ کہتا ہے کن ہو جا، اور وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ ہو جاتی ہے۔ کوئی اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا ہے، اور اگینسٹ جانے کی جرت اگر کسی نے کی ہے تو وہ شیطان تھا، اور اس کا پھر حال کیا کر دیا گیا؟ اس کو نکال باہر کیا گیا اپنی اس ربوبیت کے دائرے میں سے، اور وہ بھٹکنے والوں میں سے ہو گیا، اور وہ برائی کے رستے پر چلنے والوں میں سے ہو گیا۔ آئیے میرا بیٹا پوئم کو پڑھتے ہیں۔ گاڈز ایٹریبیوٹس، پوئم نمبر 16 ہے، نکالیے گا ذرا۔ God calls himself seeing، خدا خود کو بصیر کہتا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے۔ ٹو دی اینڈ دیٹ، اس مقصد کے لیے، یعنی اس مقصد کے لیے وہ اپنے آپ کو دیکھنے والا کہتا ہے۔ ہز آئی، اس کی جو آنکھ ہے، may scare you، شاید تمہیں ڈرا دے، تم ڈر جاؤ شاید، فرام sinning، کیا کرنے سے؟ گناہ کرنے سے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو دیکھنے والا اس لیے کہتا ہے، علیم اس لیے کہتا ہے، سینگ اس لیے کہتا ہے کہ آپ وہ کوئی بھی برائی کرنے سے بچ جائیں، ڈر جائیں۔ شاید آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، اس لیے صفات باری تعالیٰ میں اللہ پاک اپنے لیے یہ پہلی صفت رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ God calls himself hearing، خدا فرماتا ہے میں سننے والا ہوں، سمعی ہوں، تم جو کرو گے میں سنوں گا، جہاں بیٹھے کہو گے میں سنوں گا۔ کسی کے بارے میں بری بات کر رہے ہو وہ بھی سنے گا، کسی کے بارے میں اچھی بات کر رہے ہو وہ بھی سنے گا۔ دونوں طرف اس کا میٹافورک لیول پہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، لیول جو اس ورس کا ہے کہ وہ کائنات کی تمام تر چیزوں کی چھوٹی سے چھوٹی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ تو پھر اگر ہم انسان بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں بیٹھے کسی کے بارے میں، خلاف شرع کوئی بات کر رہے ہیں، بری بات کر رہے ہیں، وہ بھی اس کو سن رہا ہے، اور اگر کوئی اچھی کر رہے ہیں، محفل سجا کے اس کی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کو بھی سننے والا ہے۔ God calls himself hearing to the end that، اس مقصد کے لیے you may close your lips، تو شاید تم اپنے ہونٹوں کو روک لو، بند کر لو، against foul discourse گفتگو کو کہتے ہیں، فاؤل بری، تو شاید تم اپنے ہونٹوں کو بری گفتگو سے کیا کر لو؟ روک لو، ان کو بند کر لو۔ اگر ہم جانتے ہیں، اگر ہمارے دل میں پتہ ہے کہ میں جو بھی بات کروں گا اللہ کریم اس کو سن رہے ہیں، اگر میں اچھی کروں گا obviously وہ سن رہا ہے، میں بری کروں گا، برائی کی سمت میں جا رہا ہوں، وہ اس کو بھی سننے والا، وہ چھوڑے گا تو کسی کو بھی نہیں۔ تو اس سے آپ کے دل میں ایک بات پیدا شاید ہو جائے، شاعر کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بری بات کرنے سے روک لو۔ God calls himself knowing، خدا کہتا ہے میں علیم ہوں، جاننے والا ہوں۔ to the end that، اس مقصد کے لیے یا اس مقصد تک، you may be afraid of him، شاید تم اس سے خوف زدہ ہو ہی جاؤ۔ to plot an evil، کسی برائی کی آبیاری سے، پلاٹ بند کرنا، کسی کام کرنے کی جو ہے وہ سکت رکھنا، کوئی کام کرنا، ایول برائی۔ آگے اگلی ورس میں شاعر نے ان ایٹریبیوٹس کو ایز اے محض حادثاتی نام نہیں قرار دیا کہ ایسے ہی نہیں ہے وجود میں آ گئے ہیں، اس کا مقصد ہے باقاعدہ طور پر یہ کرنے کا، اللہ کریم کا قرآن کریم میں فرمانے کا، ان کا ایک خاص مقصد ہے انسانوں کے لیے۔ وہ مقصد سنیے گا ذریعہ، دیز آر ناٹ میری محض، یہ محض ایکسیڈنٹل نیمز آف گاڈ، خدا کے حادثاتی نام نہیں ہیں، یعنی یہ محض صرف اس کے حادثاتی نام نہیں ہیں۔ اگلی لائن میں ایک نیگرو کا ذکر کیا گیا ہے کہ کسی نیگرو کو تنزن آپ کہہ سکتے ہیں، سفید، یعنی نیگرو حبشی جو کالا انسان ہوتا ہے بہت، اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، اس کو تنزن کہا جا سکتا ہے۔ آپ کسی سیاہ بندے کو کہیں اور بھی سفید سناؤ، اور بھی چیٹے سناؤ، تو یہ اس کے بعد تنقید ہے، آپ کی طنز ہے، آپ جانتے بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس کا رنگ کالا ہے، پھر بھی آپ اس کو سفید کہہ رہے ہیں۔ تو ایز اے نیگرو، اگر جو نیگرو کوئی بھی ہے، مے بی کالڈ کیمفور، اس کو کافور کہا جا سکتا ہے، کافور بہت سفید ہوتا ہے، اس کو یعنی تنزن تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ سفید ہے۔
So are these names. چنانچہ یہ جو نام ہیں, یہ جو القابات ہیں, derived from God's attributes, یہ God attributes کے جو ہیں صفات باری تعالیٰ جو ہیں ان میں سے یہ القابات لیے گئے ہیں. ایٹریبیوٹس بھی القابات کو ہی کہیں گے, یعنی یہ نام خدا کے ان القابات میں سے جو لقب اللہ پاک اپنے لیے استعمال کرتے ہیں ان میں سے یہ سارے نام کیا ہیں, لیے گئے ہیں. اینڈ ناٹ میری وین ٹائٹلز آف دا فرسٹ کاز. میری محض پھر کہیں گے, وین یوز لیس کو کہیں گے, ٹائٹلز القابات کو کہیں گے, آف دا فرسٹ کاز خدا کے لیے استعمال کر رہے ہیں ہم, یعنی خدا کے لیے یہ محض ایک اونلی جو یوز لیس جو کاز ہے, نیم ہے, وہ نہیں ہے. اس کا تھیم میرا بیٹا دیکھیں گے, میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, یہیں پر سے دیکھیے گا. دی ایٹریبیوٹس آف گاڈ آر ناٹ میری وین ٹائٹلس. فضول نہیں ہیں, بے معنی نہیں ہیں, بے مقصد نہیں ہیں یہ ٹائٹلس اتنے بھی, بٹ آر میننگ فل, بہت میننگ فل ہے, اینڈ افیکٹو فار کیریکٹر, اور بہت مؤثر ہیں کس کے لیے, کردار کے لیے. بلڈنگ, کریکٹر بلڈنگ اینڈ گائیڈنس, کردار سازی کے لیے اور گائیڈنس کے لیے. فار ایگزامپل when God calls himself all seeing, جب خدا خود کے لیے فرماتا ہے میں سب دیکھنے والا ہوں, it restrains the person, تو یہ چیز منع کر دیتی ہے کہ انسان کو کیا کرنے سے, from doing wrong, برا کرنے سے. and when God calls himself all hearing, جب خدا خود کے لیے فرماتا ہے کہ میں سمعی ہوں, سننے والا ہوں, it checks a person from using foul language, تو یہ چیز جو ہے اس کو چیک کرتی ہے کہ کہیں وہ فاؤل یوزنگ تو نہیں کر رہا ہے لینگویج کا, برا کا استعمال تو نہیں کر رہا ہے لینگویج کا. Knowing, یہ جانتے ہوئے, God's attributes make one afraid of plotting and evil against other. اگر یہ جان لے کہ خدا علیم ہے, جاننے والا ہے, تو یہ القابات شاید ایک انسان کو کسی پلاٹنگ کرنے سے جو کہ ایول کی ہو سکتی ہے اس سے ڈرا دیں, اس کو پرے کر دیں. تو اس میں 3 صفات باری تعالیٰ, سمعی, علیم, علیم اور بصیر. بصیر دیکھنے والا, ٹھیک ہے, بصارت سے ریلیٹڈ ہے. علیم جاننے والا, اور سمعی سماعت سے ریلیٹڈ ہے, سننے والا. تو یہ تمام 3 القابات جو ہیں یہ اللہ پاک کے انسان کے لیے اس لیے ہیں کہ انسان راہ راست پر رہے اور انسان تمام وہ برے کام نہ کرے جن سے انسان کے یہ دل میں ایک بات ضرور ہو کہ میں جو بھی کر رہا ہوں وہ اس کو سن رہا ہے, وہ اس کو دیکھ رہا ہے, وہ اس کو جان رہا ہے. تو یہ میرا بیٹا میں نے آپ کے سامنے کچھ اس کے شارٹ کوسچنز لکھے ہیں. یہ شارٹ کوسچنز آپ کے سامنے آئیں گے, ریفرنس آپ کے سامنے لکھ دیا ہے, کانٹیکسٹ اس کا تھیم لکھ سکتے ہیں, ایکسپلینیشن آپ نے پریپیئر کرنی ہے ہر ایک سٹانزا کی لحاظ سے. ہاؤ مینی ایٹریبیوٹس آف گاڈ آر مینشنڈ ان دا پوئم. پہلا سوال ہے, موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے, اس پوئم میں سے تقریباً ہر سال سوال لیا جاتا ہے. 3 attributes of God are mentioned in the poem. They are that God is the knowing, the seeing and the hearing. What makes one scared of sinning? ایک آدمی کو گناہ سے کیا چیز ڈراتی ہے؟ God is all seeing, he sees everyone all the time. This stops one from sinning. اس کے بعد ہے بیٹا تھرڈ کوسچن ہے, What are the effects of the attributes of God? خدا کے ان القابات کے اثرات کیا ہیں؟ God attributes urge us to do good deeds or stop us from evil deeds. For example, God is the knowing. It urges us to get knowledge. It stops us from evil deeds as God knows everything. اس کے بعد میرا بیٹا ہے question number 4 ہے بیٹا, mention 3 more attributes of God: the gracious, the merciful, the forgiving. یہ 3 مزید ہیں, اگر آپ کوئی اور 3 یوز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایکسیپٹڈ ہوگا اس میں میرا بیٹا. Question number 5 ہے بیٹا, how do these attributes help in refining the character of a person? یعنی آدمی کے کردار کو سنوارنے میں خدا کی یہ صفات کس طرح معاون ہے, کس طرح مددگار ہیں. God's attributes urge us to do good deeds or stop us from evil deeds. For example, God is the knowing. It urges us to get knowledge. It stops us from evil deeds as God knows everything. In this way, they refine our character. اس کے بعد میرا بیٹا چھٹا سوال ہے, Do you think these attributes of God are remembered and kept in mind by us in our daily routine work? کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کی یہ صفات ہمیں اپنے روزمرہ کے کاموں میں یاد رکھنے اور ذہن میں رکھتے ہیں؟ یعنی کیا یہ کسی کے انسان کے ذہن میں رہتی ہیں؟ اب
ظاہری بات ہے پائس ہونا ضروری ہے. دا پائس اینڈ گاڈ فیئرنگ پیپل, نیک پرہیزگار اور متقی لوگ جو ہیں, ریممبر دم, ان کو بالکل یاد رکھتے ہیں, اینڈ کیپ دم ان مائنڈ, اپنے ذہن میں رکھتے ہیں, ان دیئر ڈیلی روٹین ورک, اپنے روزمرہ کے کام میں. جنرلی پیپل ڈو ناٹ ریممبر دم, عام طور پر لوگ ان کو شاید یاد نہیں رکھتے ہیں. دے پے نو ہیڈ ٹو دم اینڈ دس از ناٹ اے گڈ پریکٹس, اور یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے. تو میرا بیٹا بار بار اس پوئم میں جو ریوائز ہوئے ہیں وہ 3 جو ہیں اس کے ایٹریبیوٹس ہیں اللہ پاک کے, سینگ, نوئنگ اینڈ ہیئرنگ. تو یہ میرا بیٹا آپ نے ریفرنس میں نے سامنے لکھ دیا تھا, آپ نے کیسے لکھنا ہے. کانٹیکسٹ اس کا تھیم بھی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مین آئیڈیا آف دا پوئم لکھ سکتے ہیں, مین آئیڈیا آف دا پوئٹ لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. علیحدہ سے تیار کرنا چاہتے ہیں ہیلپنگ بک سے, وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں میرا بیٹا. اور ایکسپلینیشن آپ نے ہر سٹانزا کی علیحدہ سے پریپیئر کرنی ہے, تیار کرنی ہے میرا بیٹا. شارٹ کویسچنز میں نے آپ کے سامنے ڈیفائن کر دیے ہیں. سینونمز بھی آپ کو اس کے جو ہیں ڈیفیکلٹ ورڈز میں نے کلیئر کر دیے ہیں. سینونمز آپ کو ہیلپنگ بک کی ایکسرسائز میں مل جائیں گے, وہی ہم نے پریپیئر کرنے ہوتے ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پوئم کے ساتھ ہم ملتے ہیں. اللہ حافظ.